جلا دیے ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس بھیجنے کا مقصد ہے اپنے آپ کو ایسا بنا لینا جیسا اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، معصوم تھا انسان. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو اسی طرح معصوم بن کر کے آؤ جیسے میں نے تمہیں معصوم بنا کر کے بھیجا تھا. جس طریقے سے میں نے معصوم پیدا کیا، نہ تمہارے ذمے سود لینے کا گناہ ہے، نہ شراب پینے کا گناہ ہے، نہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، نہ روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے. کوئی گناہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. ایسے ہی تم اپنی 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، جتنی تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو ایسا ہی معصوم بنانے کی کوشش میں لگے رہو، اور تمام گناہوں سے بچا کر کے میرے پاس آؤ. اللہ یہ چاہتا ہے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے. اسی لیے سوال ہوگا، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی سوال کا جواب ہے کہ ہم اپنے آپ کو، آدمی کو، معاشرے کو، اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو، گاؤں والے کو، محلے والے کو، دوستوں کو، یاروں کو، مدرسے میں پڑھنے والے ساتھیوں کو، جماعت میں جانے والے یاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے، 100% دین پر عمل کرنے والا بنانے کے لیے بہت کوشش ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے جلسے قائم کیے جا رہے ہیں، کروڑوں آدمی اس میں جمع ہو رہا ہے، بڑے بڑے واعظین آ رہے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام آ رہے ہیں، علماء دین آ رہے ہیں، سب اصلاحی باتیں کر کے جا رہے ہیں. اجتماع قائم کیا جا رہا ہے، کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ اس میں آ رہے جا رہے ہیں. سب کا مقصد ہے اس معاشرے کو، انسان کو، آدمی کو، آبادی کو، گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ٹھیک کرنا کہ یہ کسی طریقے سے دین پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ کے احکام کو ماننے والا بن جائے. یہی تو مقصد ہے بھائی، نہیں ہے؟ خانقاہ قائم ہوئی، مدرسے قائم کیے گئے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، نبی تم سے یہ چاہتے ہیں، رسول یہ چاہتے ہیں، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، بہت کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں میں، محلے میں، مدرسے میں، اپنے علاقے میں، سڑک پر، سڑک کے باہر، سڑک کے اندر، اسٹیشنوں پر یہ معاشرے کی اصلاح نظر نہیں آتی ہے. نماز پڑھنے والا 100 میں سے 10-5 نظر آتے ہیں.
1000 کی آبادی ہے تو اس میں سے 100 آدمی داڑھی رکھنے والا نظر آتا ہے، 1000 کی آبادی ہے تو اس میں سے 200 وہ نظر آتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، 1000 کی آبادی میں 100 150 نماز کی پابندی کرنے والے نظر آتے ہیں، سود چھوڑنے والے نظر آتے ہیں، رشوت نہ لینے والے نظر آتے ہیں، باقی پوری کی پوری آبادی 80% سے بھی زیادہ ساری آبادی داڑھی کاٹنے میں بھی لگی ہوئی ہے، سود لینے میں بھی لگی ہوئی ہے، رشوت خوری میں بھی لگی ہوئی ہے، جماعت چھوڑنے میں لگی ہوئی ہے، نماز چھوڑنے میں لگی ہوئی ہے، ہر قسم کی برائیوں میں پورا معاشرہ لگا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنا اجتماع ہو رہا ہے، اتنے مرکزیں قائم ہیں، اتنے مدارس قائم ہیں، اتنی خانقاہیں بنائی گئی ہیں، 24 گھنٹے کی بھی جماعت چل رہی ہے، چلے کی بھی چل رہی ہے، سال کی بھی جماعتیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، درست نہیں ہو پا رہا ہے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے؟ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اسی سوال کا جواب ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا بیماری ہے، وہ کیا عیب ہے کہ جو عیب ہمارے اندر آ جانے کی وجہ سے، ہم لوگوں میں وہ بیماری گھس جانے کی وجہ سے، اتنی محنت ہونے کے باوجود، اتنے مرکز قائم ہونے کے باوجود، اتنے مدرسے ہونے کے باوجود، خانقاہیں ہونے کے باوجود، کیا وہ بیماری ہے، کیا وہ روگ ہے، کیا وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی، خود ہماری، ہمارے گاؤں کی، ہمارے گھر والوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اسی سوال کا جواب ہے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ بھائی آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جو معاشرہ بنتا ہے، جو معاشرہ تیار ہوتا ہے، وہ آدمیوں سے مل کر کے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے نفس کو لازم پکڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، خود 100% نمازی بنو، خود داڑھی رکھنے والے بنو، خود سود سے بچنے والے بنو، خود شراب سے بچنے والے بنو، خود زنا سے بچنے والے بنو، نماز کی پابندی کرنے والے بنو، روزہ رکھنے والے بنو، حج فرض ہونے کے بعد حج ادا کرنے والے بنو۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ جب تم اپنی فکر کرو گے تو وہ لوگ کہ جو گمراہ ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں، ان کا غلط راستے پر چل جانا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یضرکم من ضل، وہ لوگ کہ جو راستے سے ہٹ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شرط کیا ہے؟ اذا اہتدیتم، جب کہ تم اچھے ہو، جب کہ تم اچھے ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مجلسیں لگتی ہیں، اسی لیے مجلسیں لگتی ہے، 2-4 یار دوست مل کر کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میرے اندر کیا برائی ہے بتاؤ، میرے اندر کیا کمی ہے بتاؤ۔ وہاں 2 آدمی بیٹھ کر کے تیسرے کی بات ہوتی ہے، اور تیسرے کی بات کرتا ہے کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں داڑھی کاٹتا ہے، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ ارے بھائی فلاں کی فکر چھوڑو، پہلے اپنی فکر کرو۔ جو معاشرہ بنے گا، تیار ہوگا، وہ آدمیوں سے مل کر کے، اور معاشرے کے تم ایک آدمی ہو۔ جب آدمی اپنی فکر کر لے گا اور ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے گا تو پھر معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ آدمی داڑھی کاٹتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شرابی کبابی ہے، لیکن چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ والا بن جائے۔ بھئی آپ کا بیٹا ہے، وہ بھی تو غیر ہے، دوسرا آدمی ہے، آپ تو نہیں ہے آپ کا بیٹا۔ پہلے آپ اپنی فکر کرو، پہلے اپنی شراب چھوڑو، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے رشوت خوری جو تم کر رہے وہ چھوڑو، جو تم سود لیتے ہو وہ چھوڑو، پھر اپنے بیٹے کی بھی فکر کرو۔ آج معاشرہ کیا ہے؟ دوسرے کی اصلاح کی فکر میں پڑا ہوا ہے کہ
کہ بھائی دوسرا ٹھیک ہو جائے. بھائی کس طرح کہتے ہیں؟ بھائی میں تو ایسے گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, بھائی تم تو ٹھیک بن جاؤ. یہ کہنا غلط نہیں ہے, کہنا بالکل صحیح ہے, کہنا بھی چاہیے, لیکن اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں, میں درست ہو جاؤں. قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ جب ہر آدمی اپنی فکر کرے گا, ہر آدمی اپنی فکر کرے گا کہ میں کس طریقے سے 100% دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں, تو جب ہر آدمی اپنی فکر کرے گا, اپنی فکر میں لگا رہے گا, وہ سوچے گا رات میں سونے سے پہلے 10 منٹ 5 منٹ کہ میں نے صبح سے لے کر کے شام تک کیا گناہ کیا, کیا غلطیاں کی, کیا بیکار والی باتیں بولی ہیں, کیسے گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. جو گناہ ہوا ہے ان کو سوچ کر کے اس پر توبہ کرے گا اور اپنی فکر کرے گا, تو پھر جب ہر کوئی اپنی فکر میں لگ جائے گا تو معاشرہ پہ ٹھیک ہو جائے گا. ارے ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آدمی تبلیغ میں جائے, اپنی فکر لے کر کے جائے کہ میں تبلیغ میں آیا ہوں, میری اصلاح ہو جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں. میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے تاکہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں. میں دوسرے کو ٹھیک کروں گا لیکن پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں. سمجھ رہے؟ تبلیغ میں آیا ہوں تاکہ پہلے میری اصلاح ہو جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں. خود تو ٹھیک ہوا نہیں ہے, دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ گئے, تو اس طرح اصلاح ہوگی. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بہت واقعہ سنا ہوگا, بہت مشہور ہے کہ جب حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں بیٹھے ہوئے تو وہاں کچھ اور کیفیت ہے, اور جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے وہ باہر جا رہے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہے. اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, میں کیا کر رہا ہوں. جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھتا ہوں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے, اور جب میں گھر آ جاتا ہوں تو میرا حال کچھ اور ہو جاتا ہے. تو دوڑے دوڑے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ, حنظلہ تو شاید منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. سنا نا بھائی واقعہ؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ہوا کیا ہے, ماجرا کیا ہے, کیا بات ہے, بتاؤ. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت و جہنم آپ کے سامنے ہے, میدان حشر میں کھڑا ہوں, حساب و کتاب ہونے والا ہے, میزان عدل قائم ہے, اعمال تولے جا رہے ہیں, اور جب میں آپ کی مجلس سے ہٹ کر کے گھر جاتا ہوں تو یہ سارا نظام جو آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کے سامنے جو کیفیت ہوتی ہے, ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فساعتن ساعتن ساعتن فساعتن. بھائی یہ وقت کی بات ہے. جب تم میرے یہاں تھے کچھ اور کیفیت تھی, جب تم باہر نکلے کچھ اور کیفیت ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں کہ جب انہوں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ بھائی میرے دل میں گڑبڑی محسوس ہو رہی ہے, تو دوسرے کو دوش نہیں دیا, دوسرے کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ برا کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کی گڑبڑی کی وجہ سے مجھے ایسا ہو رہا ہے. دوسرے کی فکر نہیں کہ انہوں نے اپنی فکر کی, اور اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اپنی فکر کی نا بھائی. تو اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے باب البر والصلہ میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ایک آدمی ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ایک آدمی کہتا ہے بھائی لوگ برباد ہو گئے, معاشرہ بگڑ گیا, لوگ خراب ہو گئے, معاشرے میں برائیاں پھیل گئی, ہر طرف برائیاں چل رہی ہیں. وہ یہ کہتا ہے اہلک, کیا کہتا ہے, ہلاک الناس, لوگ ہلاک ہو گئے, لوگ برائیوں میں لگ گئے, لوگ گندگیوں میں مبتلا ہو گئے, یہ جملہ کہتا ہے. تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ کہنے والا آدمی خود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ, لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے. یعنی اس کو معاشرے کی گندگیاں دیکھ کر کے اپنی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ معاشرے کو گالی دینا چاہیے. یہ تو معاشرے گالی دے رہا ہے,
کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ گناہ مبتلا ہو گئے، فلاں نے یہ گناہ کر لیا، فلاں نے یہ برائی کر لی، یہ کہنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں بھی معاشرے کا ایک آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، اپنے ٹھیک کرنے کی فکر کروں گا، اور ہر آدمی اپنے کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال کا جواب ملا؟ تو کیا سوال تھا؟ کہ اتنے سارے روپیے پیسے جماعتوں میں جانے میں، اجتماع قائم کرنے میں، مدرسہ چلانے میں، خانقاہ بنانے اور چلانے میں، سمجھ رہے ہیں، جلسے جلوس میں، تقریروں میں خرچ کیے جا رہے ہیں، جلسے قائم کیے جا رہے ہیں، پھر بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، برائیاں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جواب دیا کہ بھائی معاشرہ اسی وقت ٹھیک ہوگا، اسی وقت درست ہوگا جبکہ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، سمجھ رہے ہیں، اور تبلیغ بھی کروں گا۔ تبلیغ کو بھی کہا گیا بلغوا عنی، پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت ہو۔ اسی لیے آج مدرسے زیادہ ہے، تبلیغی مرکزیں زیادہ ہے، اسکول اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں سکھایا نہیں جاتا جو تم اسکول میں پڑھ رہے ہو جا کر کے پڑھانا اپنے گاؤں میں، نہیں سمجھے؟ جو ڈاکٹر بن گیا اپنی کلینک کھول کر کے بیٹھا ہے، وہ دوسروں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا کہ تمہیں بھی یہ علم پہنچانا ہے دوسرے تک۔ لیکن مدرسے میں پڑھ رہا ہے بلغوا عنی، امت تک یہ امانت پہنچانا، ارے سمجھ رہے؟ اس لیے مدرسے زیادہ ہے، ارے سمجھ رہے؟ مدرسے قائم کر کے، دعوت و تبلیغ کر کے، خانقاہ بنا کے، یہ مراکز قائم کر کے، مرکزیں بنا کر کے دوسروں تک دین اور ایمان اور کلمہ کیا کر رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے، کیونکہ نبی نے ذمہ داری ہے دی ہے ان کو، ارے سمجھ رہے؟ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کی جب فکر کر کے دعوت و تبلیغ سے جڑیں گے، دعوت کا کام کریں گے، تو پھر آپ میں سستی اور کاہلی اور مایوسی نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں پر گئے اور جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی کہ بھائی ایک چلا کے لیے نکلو، 24 گھنٹے کے لیے نکلو، اور آپ تب لوگوں کا ذہن بناتے رہے، لیکن ایک بھی جماعت نہیں نکلی، ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا مسجد آنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، ایک بھی آدمی تیار نہیں ہوا، ایک بھی آدمی مسجد نہیں آیا۔ تو چونکہ آپ کو اپنی اصلاح مقصود ہے کہ میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں تاکہ میں خود ٹھیک ہو جاؤں، تو یہاں آپ مایوس ہوں گے نہیں کہ بھائی میرا مقصود تھا اپنے کو ٹھیک کرنا، میں نے اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے کو یہ بات بتائی ہے، دوسرا ٹھیک ہو کہ نہ ہو میں تو ٹھیک بنوں۔